میری شادی ایک نہایت ہینڈسم امیر زادے سے ہوئی تھی۔ میرا شوہر بالکل میرے سپنوں کے شہزادے جیسا تھا۔ میں ایک حسین و جمیل مگر غریب لڑکی۔ مجھے کوئی بھی ایک بار نظر اٹھا کر دیکھ لیتا تو مڑ کر ضرور دیکھتا۔ میری امی نے ہمیشہ یہی کہا تھا کہ تمہیں کوئی شہزادہ ہی بیانے آئے گا۔ ان کی بات سن کر میں ہنس کر کہتی، امی، ان ٹوٹی پھوٹی گلیوں میں، ان کچے ہستہ حال مکانوں میں لڑکیوں کو بیانے شہزادے نہیں بلکہ پکی عمر کے ماڑے مرد جو اپنی زندگی کو رنگین بنانے کے لیے عورت کے خوابوں کے سارے رنگ چرا لیتے ہیں۔ ساری حقیقت جاننے کے باوجود بھی کہیں نہ کہیں کوئی امید تو تھی ہی۔ تبھی تو چپکے چپکے کسی راجکمار کے سپنے دیکھنے لگی تھی۔ اللہ کی کرنی یہ ہوئی کہ کوئی رشتے والی کریمن بوا نہ جانے شہزادہ کہاں سے پکڑ کر لائیں۔ رشتہ لایا گیا، بات پکی ہوئی اور میں رخصت ہو کر اپنے شوہر کے گھر آ گئی۔ میرا شوہر حسین بھی تھا اور امیر بھی۔ انہی دو چیزوں کی تو میں نے خواہش کی تھی۔ مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے مرد میں ایک تیسری چیز بھی ہونی چاہیے، اعتبار۔ لیکن جب پتہ چلا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں خوبصورتی کی مورت دلہن بنی بیٹھی تھی۔ میں نے ہمیشہ اپنے حسن پر بہت مان کیا تھا، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ یہی حسن میرا امتحان بن جائے گا۔ میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا اور پورے کمرے کے چکر کاٹتا رہا۔ اس کی وجہ میں سمجھنے سے قاصر تھی۔ پھر وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور بولا، ثنا، تم بہت حسین ہو۔ اپنے شوہر کی بات سن کر میں مکمل طور پر خوش بھی نہ ہو پائی تھی کہ اس کی اگلی بات سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی۔ وہ بولا، تم جانتی ہو مجھے حسین چہروں سے بہت نفرت ہے۔ چلو اٹھو، منہ دھو کر آؤ، یہ میک اپ اتارو اپنے چہرے سے۔ میں باتھ روم میں جا کر بہت روئی تھی، اتنا روئی تھی کہ آنکھیں سوج گئی تھی۔ جب میں باہر آئی تو میرا شوہر میرا ہی منتظر تھا۔ اٹھ کر میرے پاس آیا، میری تھوڑی ہاتھ میں پکڑ کر چہرہ اٹھایا اور بولا، بہت رو کر آئی ہو تم۔ لگتا ہے پیچھے رہ جانے والے بہت آشنا یاد آ رہے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں گم ہو گئی تھی۔ میں اپنی صفائی میں کچھ نہ بولی تھی۔ پھر تو یہ معمول ہی بن گیا۔ میرا شوہر سارا دن مجھ میں عیب تلاش کرتا رہتا۔ جب وہ آفس جاتا تو نعمان کی خالہ زاد کزن مہرین میرے پیچھے پڑی رہتی تھی۔ نعمان نے میرے سجنے سنورنے پر پابندی لگائی تھی، لیکن مجھے سجنے سنورنے کا بہت شوق تھا۔ جیسے ہی میرا شوہر آفس جاتا میں خوب تیار ہوتی۔ میری ساس بھی میرے شوق پر مسکرا دیتی، لیکن مہرین مجھے بڑی عجیب نظروں سے دیکھتی رہتی۔ میں بھی اس کو جلانے کی خاطر خوب شوکرا پہن کر اس کے سامنے آتی۔ ایک دن میں معمول کے مطابق تیار ہو رہی تھی کہ نعمان آفس سے جلدی لوٹ آیا۔ میں تو حیران رہ گئی تھی۔ مجھے یوں سجا سورا دیکھ کر نعمان تو جیسے پاگل ہی ہو گیا تھا۔ اس نے پورے گھر کی تلاشی لی، کچن، باتھ روم، سٹور روم، یہاں تک کہ چھت پہ بھی دیکھ لیا۔ پھر ہمارے بیڈ روم میں گھس کر میرے بیڈ کے نیچے دروازوں کے پیچھے کچھ تلاش کر رہے تھے۔ میں نے تنگ آ کر پوچھ ہی لیا، کس چیز کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ وہ چلا کر بولے، تمہارے آشنا کو۔ ان کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ مجھے تب سمجھ آئی کہ وہ ایسی بہکی بہکی حرکتیں کیوں کرتے ہیں۔ انہیں تو شک کی بیماری تھی۔ میں نے مہرین کی جانب دیکھا تو بڑے مزے سے مسکرا رہی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ اس سب کے پیچھے مہرین کا ہاتھ لازمی ہے۔ میں نے رو رو کر انہیں اپنی شرافت کا یقین دلایا، مگر وہ میری ایک نہ سنتے۔ وہ اکثر مجھے کہتے تھے کہ تم تو اتنی حسین ہو، نہ جانے کتنوں کو پیچھے لگایا ہوا ہو۔ یعنی میرا حسن ہی میری سزا تھا۔ اگر میں ایک عام صورت سی لڑکی ہوتی تو شاید نعمان مجھ پر کبھی شک نہ کرتے۔ نعمان نے میرے لمبے ناخن کٹوا دیے۔ مجھے صرف دو رنگ پہننے کی اجازت تھی، سفید اور سیاہ۔ میرے بننے سنورنے سے لے کر ڈھنگ کے کپڑے پہننے اوڑھنے تک پابندی لگ چکی تھی۔ میں چپکے چپکے روتی رہتی۔ امی کا گھر، پرانا محلہ سب بہت یاد آتا تھا، لیکن میں نے بھی قسم کھا رکھی تھی کہ اپنے شوہر کو اپنی بے گناہی کا یقین دلا کر ہی رہوں گی۔ میں نے خود کو نعمان کے رنگ میں ڈھال لیا تھا۔
ہماری شادی کے بعد سے اتنے عجیب واقعات ہوئے تھے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھ ہی نہ سکے۔ مجھے نعمان کی روٹین کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ وہ کدھر جاتا ہے، کہاں رہتا ہے، دو دو دن گھر کیوں نہیں آتا، اور پھر اچانک سے آ کر مجھ پر حملہ کر دیتا ہے۔ مہرین مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہے؟ مجھے کچھ بھی تو معلوم نہیں تھا۔ ایک دن نعمان کو گھر سے گئے ہوئے تیسرا دن تھا۔ میں ان کے لیے بہت پریشان پھر رہی تھی جب اچانک اس کا ایک دوست ہمارے گھر آ گیا۔ اس نے مجھے دروازے پر ہی بتا دیا کہ نعمان نے آپ کے لیے ایک پیغام بھیجا ہے۔ میں نے اس کو گھر بلا لیا۔ مہرین نے مجھے کہا کہ میں نعمان کا پیغام سن لوں، تب تک وہ چائے بنا دے گی۔ میں نے دل ہی دل میں شکر کیا کہ مہرین کو مجھ پر رحم تو آیا۔ ہم دونوں صوفے پر بیٹھ کے دیکھتے ہی دیکھتے نعمان کے دوست نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور دستے درازی کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے مہرین کو مدد کے لیے آوازیں دی مگر وہ نہ آئی۔ تبھی ایک مردانہ آواز آئی، ثنا تم؟ آج تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ نعمان کو دیکھ کر میں گھبرا گئی۔ اس کا دوست تو باہر بھاگ گیا، لیکن میں نعمان کے ہتھے چڑھ گئی۔ اس نے مجھے حیوانوں کی طرح مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ تم میرے ہی دوست کے ساتھ، شرم نہیں آتی تمہیں؟ آج تمہیں مار کر ہی چھوڑوں گا۔ نعمان نے میرا گلا دبانا شروع کر دیا تھا۔ نعمان رکو، یہ تم کیا کرنے جا رہی ہو؟ بیرونی دروازے سے داخل ہوتی میری سانس جلدی سے آگے بڑھی تھی۔ اس نے مجھے نعمان کے چنگل سے باہر نکالا تھا۔ مہرین بھی آنٹی کے ساتھ باہر سے آئی تھی۔ نعمان زور زور سے چلا رہا تھا کہ امی یہ دیکھیے یہاں پہ کیا کر رہی تھی۔ میں نے جھٹ سے سارا ماجرا سنا دیا، یہ بھی بتایا کہ میں اور مہرین دونوں گھر میں موجود تھی، میں اکیلی نہیں تھی۔ مہرین تو اچھل ہی پڑی، تم پاگل تو نہیں ہو؟ میں اور آنٹی شاپنگ پر گئے تھے۔ آنٹی خاموش رہی۔ میں نے دہائی دی، آنٹی سچ بول دیں کہ مہرین آپ کے ساتھ نہیں گئی تھی، مگر آنٹی نے چپ کا روزہ نہ توڑا۔ میں حیران کھڑی ان کے مکر و فریب والے چہرے دیکھتی رہی۔ نعمان مجھے جان سے مار دینا چاہتا تھا، جبکہ آنٹی نے اسے مشورہ دیا کہ مارنے کی بجائے ثنا کو گنجا کر دو، نہ سر پر بال ہوں گے اور نہ ہی کوئی اس کی جانب متوجہ ہوگا۔ میں چیختی رہی، مگر آنٹی اور مہرین نے مجھے کس کر پکڑا ہوا تھا، جبکہ نعمان کینچی پکڑے مجھے بے دردی سے گنجا کر رہا تھا۔ میرے بال کاٹ کر وہ مجھے لانچ میں پھینک کر اپنے اپنے کمروں میں چل دیے۔ وہیں روتے سسکتے نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ مجھے کچھ خبر نہ ہوئی۔ رات ڈھلے میں ہوش میں آئی، لٹی پٹی سی اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھی، لیکن کمرے سے مہرین اور نعمان کی آتی آوازوں نے میرے قدم تھام لیے تھے۔ نعمان، میں تو پہلے دن سے ہی تمہیں کہہ رہی ہوں کہ اس لڑکی کا اعتبار نہ کرنا، وہ لڑکی بالکل بھی اچھی نہیں ہے۔ مجھے مہرین کی باتوں سے عجیب سی وحشت ہوئی تھی۔ وہ میرا گھر اجاڑنا چاہتی تھی۔ میں خاموشی سے واپس پلٹ آئی۔ مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ اس گھر میں میرے خلاف بہت بڑی سازش ہو رہی ہے، مگر کیا یہ میں جاننے سے قاصر تھی؟ میرا شوہر، مہرین یا آنٹی، ان تینوں میں سے میرا دشمن کون تھا؟ میں نے ان کے فریبی چہروں سے نقاب ہٹانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں نعمان پر کڑی نظر رکھنے لگی تھی، لیکن کوئی سرا میرے ہاتھ ہی نہیں لگتا تھا۔ میں شاید ذہنی الجھن میں تھی۔ آئینہ دیکھتی تو ایسا لگتا جس میں پاگلخانے سے بھاگی ہوئی ہوں۔ سر مونڈا ہوا، چہرے پر جگہ جگہ زخموں کے نشان۔ میں سارا سارا دن روتی اور اللہ سے مدد مانگتی رہتی۔ ایک دن آنٹی اور مہرین دونوں شاپنگ پر گئی تھی۔ ان کے جاتے ہی میں ان کے کمروں کی تلاشی لینے کے لیے بڑھی، مگر دونوں کے رومز لاک تھے۔ مجھے شدید مایوسی ہوئی، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ اپنے روم میں آ کر ہر چیز کا جائزہ لینے لگی۔ کپڑوں کی الماریاں تک میں نے خالی کر ڈالی تھی۔ تجوریوں کو تالے لگے ہوئے تھے۔ دیوار میں نپس فریم کو اتار اتار کر دیکھ رہی تھی جب ایک بڑے سے فریم کے پیچھے سے آنٹی کی تصویر نکلی۔ وہ ان کی جوانی کے دنوں کی تصویر تھی، ہاتھ میں ننھا سا بچہ تھامے وہ کسی مرد کے ساتھ جڑ کر کھڑی تھی۔
مگر یہ مرد نعمان کے والد نہیں تھے۔ لاؤنج میں آنٹی کی تصویر جس مرد کے ساتھ لگی تھی وہ تو کوئی اور تھا۔ اس تصویر کے اندر ضرور کوئی نہ کوئی راز ہوگا۔ مجھے لگا میں نے وہ تصویر نہیں بلکہ کوئی بہت بڑا سراغ ڈھونڈ لیا ہے۔ سب کچھ ویسا ہی کر کے میں نے فریم سیٹ کیا اور خود کو نارمل ظاہر کرنے لگی۔ نعمان حسب معمول گھر داخل ہوا اور ہر چیز کی تلاشی لینے لگا۔ اس نے مجھ سے موبائل تک چھین لیا تھا۔ وہ میرا خوبرو شوہر تھا مگر اب مجھے اس سے نفرت ہو گئی تھی۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھتا تو میرا سانس رکنے لگتا تھا۔ بظاہر تو سب کچھ نارمل تھا، ایک شوہر جو تھوڑا شکی تھا، شک میں بیوی پر کبھی کبھار ہاتھ بھی اٹھا لیتا تھا، ایک ماں اور اس کی بہن کی بیٹی جو اپنے کام سے کام رکھتی، مگر سب کچھ اتنا بھی نارمل نہیں تھا جتنا نظر آتا تھا۔ پردے کے پیچھے بہت سے راز چھپے ہوئے تھے۔ یوں ہی ایک رات نعمان کو پھر سے شک کا دورہ چڑھا تھا۔ اس نے مجھے مار پیٹ کر کمرے سے نکال دیا تھا۔ میں لاؤنج کے صوفے پر آ کر لیٹ گئی۔ آدھی رات گزری ہوگی جب میں نے مہرین کو اپنے کمرے سے نکل کر نعمان کے کمرے کی جانب بڑھتے دیکھا تھا۔ اس رات مجھ پر یہ انکشاف ہوا تھا کہ مہرین میری اور نعمان کی لڑائی کے بعد اس کے نزدیک ہونے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وہ مہرین سے زیادہ کھل کر بات نہیں کرتا تھا۔ مہرین کے جاتے ہی میں بھی دروازے سے چپک کر کھڑی ہو گئی۔ اندر سے نعمان اور مہرین کی آوازیں آ رہی تھیں۔ نعمان، اس ثنا کو کب ٹھکانے لگاؤ گے؟ طلاق دو، جان چھڑواؤ اس لڑکی سے۔ مہرین، تم جانتی ہو نا میرے لیے یہ سب اتنا آسان نہیں ہے۔ میں ثنا کو ایسے نہیں چھوڑ سکتا، مجھے نہیں لگتا وہ ایسی لڑکی ہے۔ میرا دل ماننے کو تیار نہیں۔ نعمان کا جواب سن کر میری آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ ٹھیک ہے، کرو زندگی بسر ایک بے وفا لڑکی کے ساتھ تاکہ تمہارا قصہ پھر سے دہرایا جائے، ایک نئے نعمان کو جنم دیا جائے۔ مہرین کا لہجہ زہر میں ڈوبا ہوا تھا۔ مجھے نفرت ہے دنیا کی ہر عورت سے۔ نکل جاؤ میرے کمرے سے، نہیں تو میں کچھ غلط کر بیٹھوں گا۔ نعمان کی آواز میں جنون ہی جنون تھا۔ مہرین کمرے سے باہر آئی تو میں دروازے کی اوٹ میں چھپ گئی۔ کمرے سے چیزوں کے ٹوٹنے کی آوازیں آنے لگی تھی۔ میں نے اس وقت کمرے میں جانا مناسب نہیں سمجھا۔ نعمان کی جنونی آوازیں مجھے بے چین کر رہی تھی۔ مجھ سے مزید کھڑا نہیں ہوا گیا۔ میں آنٹی کے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ان کے کمرے سے بھی آوازیں آ رہی تھی۔ جی جی سیٹھ صاحب، جو بویا تھا وہی کاٹ رہی ہوں۔ بس کاٹتے کاٹتے ہاتھ لہو لہان ہو گئے اور دل چھلنی چھلنی۔ ایک پل بھی سکون کا میسر نہیں ہے۔ نعمان کی حالت روز بروز بگڑتی جا رہی ہے۔ مہرین ہی ہے جو اسے سنبھالے ہوئے ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ اگر مہرین یہاں میرے پاس نہ ہوتی تو اب تک نعمان میرے ہونٹ سے اپنے ہاتھ رنگ چکا ہوتا۔ آنٹی کی باتیں سن کر میں شدید خوف میں مبتلا ہو گئی۔ میں جلدی سے صوفے پر ڈھہ گئی۔ اگلی صبح حویلی میں عجیب و غریب سرگرمیاں ہوتی رہی تھی۔ میں ڈری سہمی ایک ایک چیز کو غور سے پڑھ رہی تھی۔ سارا دن حویلی میں خوف ناچتا رہا تھا۔ شام ڈھلی تو میں تیسری منزل کی چھت پر چلی گئی۔ یہاں میں پہلے بھی کئی بار آئی تھی لیکن آج مختلف زاویے سے ہر چیز کا جائزہ لے رہی تھی۔ تبھی کسی کے چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ وہ آوازیں نیچے لاؤنج سے آ رہی تھی۔ وہ نعمان ہی تھا۔ چلو شکر ہے میں ادھر تھی ورنہ آج پھر میری درگت بنتی۔ اب تو آنٹی کی بھی چیخنے کی آوازیں آنے لگی تھی۔ میں جلدی سے نیچے آئی لیکن اب سب کچھ نارمل ہو چکا تھا۔ میں روم میں آ کر بیٹھ گئی۔ مجھے شدید رونا آ رہا تھا لیکن نعمان کی موجودگی میں رو نہ سکی۔ وہ بڑے مزے سے ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ نعمان کا موبائل بجا۔ وہ کال پر کسی کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ نعمان بڑا پریشان سا باہر کی جانب بھاگا۔ میں نے کھڑکی سے اسے گاڑی میں بیٹھ کر گھر سے جاتے ہوئے دیکھا۔ میں نے جلدی سے الماری کھولی۔ سب سے پہلی چیز جس پر میری نظر پڑی وہ نعمان کا شناختی کارڈ تھا۔ مگر یہ کیا؟ شناختی کارڈ نعمان کا تھا، شکل بھی اس کی تھی، مگر وہاں درج نام وہاج حبیب تھا۔ یعنی نعمان نے اپنا اصلی نام بھی سب سے چھپا کر رکھا تھا۔ وہ ایسا کیوں کر رہا تھا یہ میں نہیں جانتی تھی۔ نعمان کا سیف پیسوں سے بھرا پڑا تھا۔
اس کے علاوہ مجھے اور کوئی سراغ نہ ملا۔ میں اتنا تو جان گئی تھی کہ نعمان، مہرین اور آنٹی فراڈ ہیں، لیکن ان کی حقیقت مجھ سے اب تک چھپی ہوئی تھی۔ ان سب کے سامنے میں لاچار مسکین سی سنا تھی، جس سے ان کو کوئی خطرہ نہیں تھا، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ اصل خطرہ میں ہی ہوں۔ میں نے ان کو بے نقاب کرنے کے لیے ہر حد سے گزرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی۔ رات جب شیف کھانا بنا کر چلا گیا تو میں نے کھانے میں نیند کی گولیاں ڈال دی۔ ایسا کرتے ہوئے میرے ہاتھ بری طرح سے کانپ رہے تھے، لیکن میں کر گزری۔ ان تینوں نے رات کا کھانا بڑے شوق سے کھایا تھا۔ کچھ دیر بیٹھے وہ راز و نیاز کرتے رہے، پھر اٹھ کر اپنے اپنے کمروں میں سونے کے لیے چلے گئے۔ میں نے آدھا گھنٹہ انتظار کیا تاکہ وہ مکمل طور پر بے ہوش ہو جائیں۔ ایک ایک لمحہ بڑی مشکل سے گزارا تھا۔ جیسے ہی آدھا گھنٹہ گزرا، میں سب سے پہلے مہرین کے کمرے کی جانب بڑھی۔ وہ بے سدھ سو رہی تھی۔ میں نے اس کے کمرے کا جائزہ لینا شروع کر دیا، ایک ایک چیز الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی۔ ایسا کرتے ہوئے میرے ہاتھ زور زور سے کانپ رہے تھے۔ میں نے مہرین کی الماری کھولی، کپڑے بکھرے پڑے تھے۔ میں نے سیف کھولا تو سیف میں میری تصویریں تھیں۔ میں وہ تصویریں دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ ایک تصویر میں میرے ساتھ ایک لڑکا کھڑا تھا، وہ لڑکا جو میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ کبھی میں اس کو آئس کریم کھلا رہی تھی تو کبھی ڈنر کروا رہی تھی۔ شاپنگ کرتے ہوئے میرے ساتھ وہ لباس بھی پسند کر رہا تھا۔ میں تو لرز گئی تھی، یہ میں ہی تھی، مگر وہ لڑکا؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب کیا ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ خیر میں نے اپنے آنسو پی کر مشن میں لگ گئی۔ پھر اس لڑکے کے علاوہ بھی بہت سے لڑکوں کے ساتھ میری تصویر مہرین کے سیف میں پڑی تھی، مگر کیوں یہ اب بھی مجھ پر افشا نہیں ہو سکا تھا۔ مہرین کے کمرے کی چیزیں سیٹ کر کے میں آنٹی کے کمرے میں داخل ہو چکی تھی۔ آنٹی کے سیف سے بہت سی عجیب معلومات ملی تھی۔ ایک ڈائری تھی جس پر بچے کی لکھائی میں لکھا گیا تھا، مجھے اپنی ماں سے نفرت ہے۔ دوسرے صفحے پر لکھا گیا تھا، مجھے میرے بابا بہت یاد آتے ہیں، نہیں ڈیڈ بہت برے ہیں۔ آگے راز کھل رہے تھے، مجھے عورتوں سے نفرت ہے، عورتیں بے وفا ہوتی ہیں، میری ماں نے میرے بابا کو چیٹ کیا ہے۔ سب کچھ صاف صاف درج تھا۔ میں ابھی ڈائری سے اور بھی معلومات سمیٹ رہی تھی جب اچانک کسی نے پیچھے سے میرا کندھا ہلایا تھا۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی تھی۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ پیچھے دیکھ سکوں۔ میں پتھر کا بت بن کر بیٹھی رہی تھی۔ دو ہاتھ آگے بڑھے، وہ زمین پر بکھرے ہوئے کاغذات کو جلدی جلدی سمیٹنے لگے۔ وہ ہاتھ کسی اور کے نہیں، نعمان کے تھے۔ ان کاغذات کو سیف میں رکھ کر مجھے بازو سے کھینچتا ہوا باہر لے گیا۔ روم کا دروازہ بند کر کے اس نے پھر سے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے کمرے میں لے گیا۔ میری حالت بلی کے شکنجے میں پھنسے ہوئے کبوتر کی سی تھی۔ وہ میری حالت سے موزوں ہو رہا تھا۔ ثنا میں بریانی شوق سے نہیں کھاتا، لگتا ہے تم نے ساری نیند کی گولیاں بریانی میں ڈال دی تھی۔ ایک دو گولی کیمے میں بھی ڈال دیتی نا، وہ کہکے مار کر کہہ رہا تھا۔ میں تو کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا کہ تم کمرے میں آؤ، میں تم سے کچھ کہوں، کچھ تمہاری سنوں، مگر تم تو آج انوکھا کام کر بیٹھی ہو، تمہیں یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ عجیب عجیب باتیں کرتا چلا جا رہا تھا۔ میں شدید گھبرا گئی۔ اس نے مجھے کرسی پر رسی کے ساتھ باندھ دیا تھا اور خود سونے چلا گیا۔ مجھے یقین ہے تم یہ رسیاں نہیں کھول پاؤ گی، تم مجھے چھوڑ کر نہیں بھاگو گی۔ میرے سر میں درد ہے، مجھے سونا ہے۔ اس کی بات سن کر میں ساری رات روتی رہی، اللہ سے مدد کی فریادیں کرتی رہی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ کل کیا ہوگا۔ دعا کرتے کرتے نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ آنکھ تب کھلی جب کسی نے مجھ پر ٹھنڈا پانی اڈھیلا تھا۔ میرے سامنے مہرین کھڑی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے نیند کی گولیاں دینے کی؟ وہ میرے منہ پر تھپڑ مار کر چلاتی جا رہی تھی۔ پھر جب وہ سائڈ پر ہوئی تو آنٹی آگے بڑھی۔ جی بیٹے، کیا کیا معلومات حاصل کر لی آپ نے؟ وہ اپنے فریبی لہجے میں بولی۔
وہی جو تم سب کی حقیقت ہے۔ تم سب میرے دشمن ہو، دھوکے باز ہو۔ میں چیخ رہی تھی۔ آرام سے، آرام سے، زیادہ چلاؤ نہیں، کرسی پر بندھی بیٹھی ہو، کچھ تو ترس کھاؤ خود پر۔ آنٹی بولتی جا رہی تھی۔ دیکھو اس ڈائری سے تمہیں کتنا سچ معلوم ہو گیا۔ میں تمہیں سب تفصیل سے بتاتی ہوں، غور سے سننا، لیکن پہلے اس کے ہاتھ کھولو، اسے آزاد کرو۔ انہوں نے نعمان کی طرف اشارہ کیا تھا۔ نعمان نے میرے ہاتھوں سے رسیاں کھول دی تھی۔ آنٹی آگے چلنے لگی اور مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ میں بھی ان کے پیچھے چلتی ان کے بیڈ روم میں داخل ہو چکی تھی۔ صوفے پر بیٹھ کر انہوں نے مجھے بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ میں بھی بیٹھ گئی۔ وہ بلا تحمید شروع ہو چکی تھی۔ ثنا بیٹے، مجھے معلوم ہے تم مجھ سے نفرت کرتی ہو۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں چاہتی ہوں نعمان تمہیں مارے پیٹے، مگر ایسا نہیں ہے۔ مجھے تم بہت عزیز ہو، بالکل اپنے بچوں جیسی لگتی ہو۔ وہ بولتی جا رہی تھی اور میں خاموشی سے سنتی رہی تھی۔ نعمان کو تم سے نفرت اپنی ماں کی وجہ سے ہوئی ہے، یعنی میری وجہ سے۔ میں نے نعمان کے باپ کو دھوکہ دیا تھا۔ میں ان کی بات سن کر حیران رہ گئی تھی۔ میری اور حبیب یعنی نعمان کے باپ کی محبت کی شادی تھی۔ نعمان کی پیدائش کے بعد میں نے حبیب کے دوست کے ساتھ بات چیت بڑھا لی۔ میں اتنا گر گئی تھی کہ ہم روز ملنے لگے تھے۔ میں نے 6 سال حبیب کو دھوکہ دیا، مگر مرد بے وفائی کی بو سونگھ ہی لیتا ہے۔ حبیب کو بھی مجھ پر شک ہو گیا تھا، مگر کوئی سرا اس کے ہاتھ نہیں لگ سکا تھا۔ 6 سال کی بے وفائی کے بعد میں تھک گئی تھی۔ میں نے نعمان کی انگلی تھامی اور اسے لے کر گھر سے بھاگ کر سیدھا اس کے دوست کے گھر آ گئی۔ یہاں سال بھر رہی، پھر ایک دن ہمت کر کے خلا کا نوٹس حبیب کو بھیج دیا۔ 3 دن بعد طلاق کے کاغذ کے ساتھ ساتھ ایک خط بھی آیا تھا۔ اس پر لکھا تھا کہ میں تمہیں کبھی طلاق نہ دیتا، مگر تم یہ جو کام کر رہی تھی نا، یہ ٹھیک نہیں تھا۔ اب جس کے ساتھ بھاگی ہو شادی بھی کر لینا۔ میں نے عدت پوری کی اور شادی کر لی۔ نہ جانے وہ خط کیسے نعمان کے ہاتھ لگ گیا۔ اس نے وہ خط پڑھ لیا۔ باپ کے الفاظ اس کے ذہن میں پیوست ہو گئے۔ وہ مجھے اکثر کہتا تھا کہ آپ اچھی نہیں ہیں، آپ نے میرے باپ کو دھوکہ دیا ہے۔ جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا گیا، اس کا جنون بڑھتا چلا گیا۔ وہ میری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ ڈاکٹرز نے بتایا تھا کہ یہ کسی نہ کسی کی جان لے سکتا ہے۔ اسی لیے میں نے اس کے سوتیلے باپ یعنی سیٹھ صاحب کو لندن بھیج دیا تھا۔ نعمان کا اصلی نام تو وہاج حبیب تھا، مگر اس نے اپنا نام بھی بدل لیا۔ کہنے لگا اس نام سے تو میرا باپ پکارتا ہے، آپ مت پکارو۔ آنٹی بتاتی جا رہی تھی اور روتی جا رہی تھی۔ میرے بھی خاموش آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کی بگڑتی حالت کے پیش نظر میں مہرین کو یہاں لے آئی۔ مہرین اور نعمان کی خوب دوستی ہے۔ اگر مہرین نہ ہوتی تو میں اب تک زندہ نہ ہوتی۔ اور جہاں تک بات ہے تمہارا سر منڈوانے کی، وہ میں نے تمہاری جان بچانے کے لیے سب کیا تھا، نہیں تو نعمان تمہیں جان سے مار دیتا۔ میں جانتی ہوں نعمان کو۔ آنٹی خاموش ہوئی تو میں بولی، اور وہ جو میری نقلی تصاویر بنائی گئی ہیں طرح طرح کے لڑکوں کے ساتھ، وہ… آنٹی میری بات سن کر حیران رہ گئی۔ کون سی تصاویر؟ وہی جو مہرین کے سیف میں پڑی ہیں۔ میں نے غصے سے کہا، ایسی تو کوئی تصویر ہے ہی نہیں۔ مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ یہ مہرین کی ہی چال ہے۔ آنٹی نے مہرین کو بلا کر پوچھا تو وہ صاف صاف مکر گئی تھی۔ سب کچھ واضح ہو چکا تھا۔ یہ سب کیا درا مہرین کا تھا، لیکن آنٹی کی آنکھوں پر اس کی محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ جہاں تک تمہاری بات ہے ثنا، تو تمہاری شادی اسی لیے نعمان سے کی گئی تھی کیونکہ تم بہت معصوم اور حسین ہو۔ مجھے لگا تھا کہ نعمان تمہیں پا کر خوش ہو جائے گا، مگر حالات مزید بگڑ گئے۔ پتہ نہیں ایسا کیوں ہوا۔ آنٹی سب کچھ بتا کر صوفے سے اٹھ کر باہر نکل گئی تھی۔ مجھے نعمان پر بڑا پیار آیا تھا۔ وہ تو اس سب میں بے قصور تھا۔ یہ سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ بس یہ سب میں نعمان اور آنٹی کو دکھانا چاہتی تھی۔ سارا دن سب اپنے اپنے کمروں میں خاموش بیٹھے تھے۔ میں لون میں بیٹھی رہی۔
رات سب کھانا کھا کر اپنے اپنے کمروں میں چل دیے۔ میں صوفے پر لیٹ گئی۔ مجھے یقین تھا کہ آج مہرین پھر نعمان کے پاس جائے گی، لیکن وہ نہیں گئی۔ یوں ہی 3 راتیں میں نے لونج کے صوفے پر گزار دی۔ آخرکار چوتھی رات میں نے مہرین کو نعمان کے کمرے کی جانب جاتے دیکھا۔ میں خاموشی سے اٹھی اور آنٹی کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ آنٹی کو میں نے اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ وہ حیران سی میرے ساتھ چل پڑی۔ میں نے انہیں خاموش رہنے کو کہا تھا۔ میں انہیں اپنے بیڈ روم کے پاس لے گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ مہرین آنٹی کے خلاف آج کچھ بولے گی یا نہیں۔ مہرین نعمان کے ساتھ گفتگو کر رہی تھی۔ نعمان، میری بات کا یقین کرو، خالہ نے اپنے جیسی بہو ہی ڈھونڈی ہے تاکہ تم ساری زندگی اس کا دھیان کرتے کرتے گزار دو اور وہ اپنے شوہر کے پاس جا کر ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ وہ میری خالہ ہیں، میں اچھی طرح ان کی نیت کو جانتی ہوں۔ تم اسے طلاق دے کر مجھ سے شادی کر لو، ہم دونوں مل کر خالہ سے تمہارا بدلہ لیں گے، اور وہ جو تصویر جو میں تمہیں اکثر لا کر دکھاتی ہوں، کیا یہ ثبوت کم ہے؟ میں نے آنٹی کی طرف دیکھا۔ وہ رو رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ڈائن تو مہرین ہے۔ ہم دونوں کچھ بھی کہے بغیر پلٹ گئے۔ صبح جیسے ہی نعمان آفس گئے، آنٹی نے مہرین کو اپنے پاس بلایا۔ وہ ہمیشہ کی طرح آنٹی سے چپک رہی تھی، خالہ خالہ کر رہی تھی۔ آنٹی نے اس کے منہ پر زوردار تماچا مارا۔ وہ حیران تھی۔ آنٹی نے بس اتنا کہا کہ وہ سب کچھ سن چکی ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے مہرین کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا تھا۔ نعمان کو بھی آنٹی نے مہرین کی ساری اصلیت بتا دی تھی۔ یہ بھی بتا دیا تھا کہ وہ تصاویر نقلی ہیں، کیونکہ میں تو ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ میں کہاں اتنے مہنگے مہنگے ہوٹلوں میں گھومتی پھرتی۔ نعمان نے دل سے اعتراف کیا تھا کہ انہیں میری پاک دامنی پر پورا یقین ہے۔ ان کا نفسیاتی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے تھے۔ ایک تو بچپن کا غم، پھر 4 سال سے مہرین جیسے دوست کا ساتھ، ان کے مسائل اور بڑھ گئے۔ ہم نے نفسیاتی ڈاکٹر سے ان کا علاج کروانے کا سوچا۔ اب میری شادی کو 2 سال ہو چکے ہیں۔ نعمان نہایت اچھے اور میرا خیال رکھنے والے شوہر ثابت ہو رہے ہیں۔ میری زندگی جنت بنتی جا رہی ہے۔ اب بھی کبھی کبھار نعمان کو شک کا دورہ پڑ جاتا ہے، لیکن پھر بعد میں وہ مجھ سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ ان کا علاج چل رہا ہے۔ امید ہے کہ ایک نہ ایک دن سب بہتر ہو جائے گا۔